میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اور غرام ہے اسلامی زندگی، اور آج ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ الکریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بیان کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 بار درود شریف پڑھے گا، بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودتے ہوئے اچانک ایک ایسی چٹان نمودار ہو گئی جو کسی سے بھی نہیں ٹوٹی۔ جب ہم نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ماجرا عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے۔ 3 دن کا فاقہ تھا اور شکم مبارک پر پتھر باندھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے پھاوڑا مارا تو وہ چٹان ریت کے ٹیلے کی طرح بکھر گئی۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چٹان پر 3 مرتبہ پھاوڑا مارا، ہر ضرب پر اس میں سے ایک روشنی نکلتی تھی، اور اس روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام و ایران اور یمن کے شہروں کو دیکھ لیا، اور ان تینوں ملکوں کی فتح ہونے کی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بشارت دی۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فاقوں سے شکم اقدس پر پتھر باندھا ہوا دیکھ کر میرا دل بھر آیا، چنانچہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے گھر آیا۔ اپنی اہلیہ سے کہا، میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر شدید بھوک کی حالت میں دیکھا ہے کہ مجھ میں صبر کی تاب نہیں رہی، کیا گھر میں کچھ کھانا ہے؟ انہوں نے کہا، گھر میں ایک ساتھ تقریباً 4 کلو جو کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا، تم جلدی سے اس جو کو پیس کر گوندھ لو۔ پھر میں نے اپنے گھر کا پلا ہوا ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے اس کی بوٹیاں بنائیں، اور زوجہ سے کہا، جلد از جلد گوشت اور روٹیاں تیار کر لو، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لاتا ہوں۔ چلتے وقت زوجہ نے کہا، دیکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صرف چند ہی اصحاب کو ساتھ میں لانا، کیونکہ کھانا کم ہے، کہیں مجھے رسوا مت کر دینا۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے خندق پر آ کر آہستگی سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 1 سا آٹے کی روٹیاں اور ایک بکری کے بچے کا گوشت میں نے گھر میں تیار کروایا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف چند اشخاص کے ساتھ چل کر تناور فرما لیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خندق والو، جابر نے دعوت طعام دی ہے، لہٰذا سب لوگ ان کے گھر پر چل کر کھانا کھا لیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں روٹیاں مت پکوانا۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو گوندے ہوئے آٹے میں اپنا لعاب دہن ڈال کر برکت کی دعا فرمائی، اور گوشت کی ہنڈیاں میں بھی اپنا لعاب دہن ڈال دیا۔ پھر روٹی پکانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ہانڈی چولہے سے نہ اتاری جائے۔ جب روٹیاں پک گئیں، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نے ہنڈیا سے گوشت نکال کر دینا شروع کیا۔ 1000 صحابہ کرام علیہم رضوان نے آسودہ ہو کر کھانا کھایا، مگر گوندا ہوا آٹا جتنا پہلے تھا اتنا ہی رہ گیا، اور ہنڈیا چولہے پر ہی بدستور جوش مارتی رہی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب مبارک یعنی تھوک مبارک میں اللہ پاک نے کیسی برکت رکھی ہے کہ وہ آٹا کے جو چند آدمیوں کے لیے بامشکل کافی ہوتا، اور وہ سالن جو کہ اتنے آدمیوں کے لیے بھی بامشکل کفایت کرتا،
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب اقدس ڈالنے کی برکت سے 1000 آدمیوں کو ایسا کافی ہوا، سب کھا کر سیر ہو گئے، مگر وہ آٹا بھی جوں کا تو رہا اور ہنڈیاں بھی بچ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کی تو کیا ہی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ایسے عظیم و شان معجزات ہیں کہ ان کے بارے میں سن کر عقل انسانی دنگ یعنی حیران رہ جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید معجزات سننے سے پہلے حصول علم دین کی نیت سے معجزہ کی تعریف بھی سماعت فرما لیجئے۔ چنانچہ معجزے کی تعریف بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ امام جلال الدین عبد الرحمن بن ابو بکر سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے نزدیک معجزے سے مراد ہر وہ خلاف عادت کام ہے جو نبوت کے دعوے دار کی سچائی پر دلالت کرنے والا ہو، یعنی حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کی تصدیق کے لیے ان سے کسی ایسی تعجب خیز چیز کا ظاہر ہونا جو عادتاً ظاہر نہ ہوتی ہو، اسی خلاف عادت ظاہر ہونے والی چیز کا نام معجزہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات مبارکہ میں سے معجزہ شق القمر ایک بہت ہی ایمان افروز اور عظیم الشان معجزہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے، کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اپنی نبوت کی صداقت پر بطور دلیل کوئی معجزہ اور نشانی دکھائیے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو شق القمر کا معجزہ دکھایا تو لوگوں کو چاند 2 ٹکڑے ہو کر نظر آیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس موقع پر وہیں موجود تھے اور انہوں نے اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ان کا بیان تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے نیچے نظر آ رہا تھا۔ آپ نے کفار کو یہ منظر دکھا کر ان سے ارشاد فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ۔ اس حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ یمن کا سردار حبیب ابن مالک ابو جہل کی دعوت پر مکہ معظمہ آیا کہ اسلام کا زور کم کرے، لوگوں کو اسلام سے روکے۔ اس نے ابو جہل وغیرہ کے ساتھ مل کر یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو آسمانی معجزہ یعنی چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو صفا پہاڑ پر لے جا کر یہ معجزہ دکھایا۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اس معجزہ مصطفی کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے۔ سرکار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، غمخوار کی آمد مرحبا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس خدا پاک کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں بھوک کی وجہ سے اپنا پیٹ زمین پر رکھتا اور بھوک کے سبب پیٹ پر پتھر باندھا کرتا تھا۔ ایک دن میں اس راستے پر بیٹھ گیا جس سے لوگ باہر جاتے تھے۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو مجھے دیکھ کر مسکرائے اور میرا چہرہ دیکھ کر میری حالت سمجھ گئے۔ فرمایا، اے ابو ہریرہ، میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا، میرے ساتھ آ جاؤ۔ میں پیچھے پیچھے چل دیا۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک گھر پر جلوہ گر ہوئے تو اجازت لے کر میں بھی اندر داخل ہو گیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالے میں دودھ دیکھا تو فرمایا، یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ اہل خانہ نے عرض کی، فلاں صحابی یا صحابیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ بھیجا ہے۔ فرمایا، ابو ہریرہ، میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا، جا کر اہل صفا کو بلا لاؤ۔
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل صفا اسلام کے مہمان ہیں، نہ ان کو گھر بار سے رغبت ہے، نہ مال و دولت سے، اور نہ وہ کسی شخص کا سہارا لیتے ہیں۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ کا مال آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مال ان اصحاب صفا کی طرف بھیج دیتے اور خود اس میں سے کچھ نہیں لیتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ہدیہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بھیجتے، اس میں سے خود بھی استعمال کرتے اور ان کو بھی شریک فرماتے۔ مجھے یہ بات گراں سی گزری اور دل میں خیال آیا، اہل صفا کا اس دودھ سے کیا بنے گا؟ میں اس کا زیادہ مستحق تھا کہ اس دودھ سے چند گھونٹ پیتا۔ جب اصحاب صفا آ جائیں گے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہی ارشاد فرمائیں گے کہ ان کو دودھ پیش کرو۔ اس صورت میں بہت مشکل ہے کہ دودھ کے چند گھونٹ مجھے میسر ہوں، لیکن اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر چارہ نہ تھا۔ میں اصحاب صفا کے پاس گیا، ان کو بلا لایا، وہ آئے، انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی اور وہ گھر میں حاضر ہو کر بیٹھ گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا، پیالہ پکڑو اور ان کو دودھ پلاؤ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے پیالہ پکڑا، میں وہ پیالہ ایک شخص کو دیتا، وہ سیر ہو کر دودھ پیتا اور پھر پیالہ مجھے لوٹا دیتا، حتیٰ کہ میں پلاتا پلاتا آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا اور تمام لوگ سیر ہو چکے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ لے کر اپنے دستے اقدس پر رکھا، پھر میری طرف دیکھ کر تبسم فرمایا اور فرمایا، ابو ہریرہ، میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا، اب میں اور تم باقی رہ گئے ہیں۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ فرمایا، بیٹھو اور پیو۔ میں بیٹھ گیا اور دودھ پینے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیو۔ میں نے پیا۔ آپ مسلسل فرماتے رہے، پیو، حتیٰ کہ میں نے عرض کی، نہیں، قسم اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اب مزید گنجائش نہیں۔ فرمایا، مجھے دکھاؤ۔ میں نے پیالہ پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد بیان کی، بسم اللہ پڑھی اور باقی دودھ نوش فرما لیا۔ الحمدللہ، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے کہ تمام یعنی 70 اہل صفا علیہم رضوان مل کر بھی دودھ کا ایک پیالہ پورا نہ پی سکے۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ اسی ایمان افروز واقعے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے عرض گزار ہے، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانی معجزات میں سورج پلٹ آنے کا معجزہ بھی بہت ہی عظیم و شان معجزہ اور صداقت نبوت کا ایک واضح ترین نشان ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت بی بی اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ خیبر کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر پڑھ کر اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گود میں اپنا سر اقدس رکھ کر سو گئے اور آپ پر وحی نازل ہونے لگی۔ اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سر اقدس کو اپنی آغوش میں لیے بیٹھے رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، اور آپ کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز عصر قضا ہو گئی، تو آپ نے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ پاک، یقیناً علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھے، لہٰذا تو سورج کو واپس لوٹا دے تاکہ علی نماز عصر ادا کر لیں۔ حضرت بی بی اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور زمین کے اوپر ہر طرف دھوپ پھیل گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ ایک اعرابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ سے عرض کیا، مجھے یہ کیوں کر یقین ہو کہ آپ خدا کے پیغمبر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کھجور کے درخت پر جو خوشہ لٹک رہا ہے
اگر میں اس کو اپنے پاس بلاؤں اور وہ میرے پاس آ جائے تو کیا تم میری نبوت پر ایمان لاؤ گے؟ اس نے کہا کہ ہاں بے شک میں آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر ضرور آپ کو خدا کا رسول مان لوں گا۔ آپ نے کھجور کے اس خوشے کو بلایا تو وہ فوراً ہی چل کر درخت سے اترا اور آپ کے پاس آ گیا۔ پھر آپ نے حکم دیا تو وہ واپس جا کر درخت میں اپنی جگہ پیوست ہو گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر وہ اعرابی فوراً ہی دامن اسلام میں آ گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دو صحابی رضی اللہ عنہما اندھیری رات میں بہت دیر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتے رہے۔ جب یہ دونوں بارگاہ رسالت سے اپنے گھروں کے لیے روانہ ہوئے تو ایک کی چھڑی ناگہاں خود بخود روشن ہو گئی اور وہ دونوں اسی چھڑی کی روشنی میں چلتے رہے۔ جب کچھ دور چل کر دونوں کے گھروں کا راستہ الگ الگ ہو گیا تو دوسرے کی چھڑی بھی روشن ہو گئی اور دونوں اپنی اپنی چھڑیوں کی روشنی کے سہارے سخت اندھیری رات میں بھی اپنے اپنے گھروں تک پہنچ گئے۔ اسی طرح امام احمد نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی۔ رات سخت اندھیری تھی اور آسمان پر گھنگھور گھٹا چھائی ہوئی تھی۔ باوقت روانگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں درخت کی ایک شاخ عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا تم بلا خوف و خطر اپنے گھر جاؤ، یہ شاخ تمہارے ہاتھ میں ایسی روشن ہو جائے گی کہ 10 آدمی تمہارے آگے اور 10 آدمی تمہارے پیچھے اس کی روشنی میں چل سکیں، اور جب تم گھر پہنچو گے تو ایک کالی چیز کو دیکھو گے، اس کو مار کر گھر سے نکال دینا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جو ہی حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کاشان نبوت سے نکلے وہ شاخ روشن ہو گئی اور وہ اسی کی روشنی میں چل کر اپنے گھر پہنچ گئے اور دیکھا کہ وہاں ایک کالی چیز موجود ہے۔ آپ نے فرمان نبوت کے مطابق اس کو مار کر گھر سے باہر نکال دیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک بہت ہی جلیل القدر معجزہ قرآن مجید بھی ہے، بلکہ اگر اس کو سب سے بڑا معجزہ کہہ دیا جائے تو بے جانا ہوگا۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے معجزات تو اپنے وقت پر ظہور پذیر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی کے لوگوں نے وہ معجزات ملاحظہ کیے، مگر قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم الشان معجزہ ہے کہ قیامت تک باقی رہے گا۔ پیارے اسلامی بھائیو، جیسا کہ آپ نے سنا کہ قرآن مجید پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک کے لیے قائم رہنے والا معجزہ اور اللہ پاک کا کلام ہے۔ ہماری خوش قسمتی کہ ہم اس معجزہ مبارک کو نہ صرف دیکھ سکتے ہیں بلکہ اس کی برکتیں بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اپنے گناہوں کی معافی کے ساتھ اپنی نیکیوں میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب ان سب باتوں کا حصول جب ہی ممکن ہوگا جب ہم قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک اس کے ہر حرف کی تلاوت پر تمہیں 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، اور میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے اور اس معجزہ مصطفیٰ سے خوب برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آئندہ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔